الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، آپ حضرات جن کے بچوں اور بچیوں کے نکاح اس وقت میں اس مبارک نورانی روحانی مجلس میں اور اجتماع میں ہونے جا رہے ہیں، بڑے قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں اور بچیوں کے نکاحوں کو مبارک فرمائے. پورے مجمع کی دعائیں اور برکتیں لینے کے لیے آپ حضرات نے اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاحوں کے لیے یہ اجتماع کی مجلس کا انتخاب کیا ہے. آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں. آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. آپ نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. ایک جگہ آپ نے فرمایا انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، میں تمہارے لیے مثل باپ کے ہوں، جیسے بیٹوں کے لیے اور اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے، اور میں تمہیں سکھاتا ہوں. آپ نے ہمیں پورا مکمل دین سکھایا ہے. بچے کے پیدا ہونے سے لے کر نہیں، بلکہ بچے کی جب ابتدا ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے اس وقت سے لے کر قبر کے گڑھے اور قبر میں دفن کیے جانے تک جو کچھ انسان کی زندگی پر حالات گزرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہر حال کا دین ہمیں سکھایا ہے. آپ نے جس طرح ہمیں ایمان سکھایا، نماز سکھائی، روزہ رکھنا سکھایا، زکوٰۃ دینا سکھایا، حج کرنا سکھایا، گھر کی زندگی سکھائی، باہر کا کاروبار اور لین دین سکھایا، اسی طرح ایک بڑی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ جب بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں اور شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں، ان کی شادی کر دی جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے. یہ ایک ماں باپ پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کا دین بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. شادی کا سب سے بڑا دین ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سادگی اور کم خرچ کے ساتھ شادی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مہونہ، سب سے زیادہ بابرکت شادی وہ ہے جس میں زیر باری بوجھ لڑکے والوں پر ہو یا لڑکی والوں پر ہو. سب سے کم بوجھ خرچے کا جب جس شادی میں ہوتا ہے وہ شادی سب سے زیادہ قابل مبارکباد ہوا کرتی ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کچھ مراحل شادی کے نکاح سے پہلے کے ہوتے ہیں، کوئی اسی طرح شادی کے موقع کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، کچھ ایام نکاح اور شادی کے بعد کے ہوتے ہیں. شادی سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بچوں اور بچیوں کے رشتے تلاش کرنے کا ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، ان کی شادی کرنا ہے تو بچے کے لیے کیسی بچی ہونی چاہیے اور اسی طرح بچی کے لیے کیسا بچہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چیز بھی ہمیں بتائی ہے اور یہ چیز بھی ہمیں سکھائی ہے. آپ نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. جب تمہارے یہاں کوئی رشتہ آئے، کسی کا پیغام آئے
تو آنے والے کو یہ دیکھ لو کہ آنے والے شرافت میں کیسے ہیں، اخلاق میں کیسے ہیں، دینداری میں کیسے ہیں۔ اگر تم بچے کی دینداری پر، شرافت پر مطمئن ہو تو بچے کا رشتہ اس سے طے کر دو، اور خدا نہ خواستہ تم نے ایسا نہیں کیا، کسی اور چیز کو ملحوظ رکھا اور دینداری کو ملحوظ نہیں رکھا، تو فرمایا کہ فتنے آئیں گے، فساد آئیں گے، رشتوں میں محبتیں پیدا ہونے کے بجائے عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہوں۔ بچی کے بارے میں فرمایا کہ جب بچہ جوان ہو جائے اور اس کے لیے کسی دلہن کی تلاش ہو اور بچی کی تلاش ہو، تو فرمایا تنکح المرأة لأربعین، عورت سے شادی 4 بنیادوں پر ہوتی ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ بعض لوگ شادی حسن و جمال کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ بچہ خوبصورت ہونا چاہیے، بچی خوبصورت ہونی چاہیے، صرف وہ یہی چیز دیکھتے ہیں۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ارشادات کی روشنی میں پتہ لگتا ہے کہ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ نصارہ اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ فرمایا بعض لوگ مال کو ملحوظ رکھتے ہیں شادی میں، لڑکی والوں سے بھی مال کی امید رکھتے ہیں، سامان زیادہ ملے گا، جہیز زیادہ ملے گا، کچھ اور چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح لڑکی والے لڑکے والے میں یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کماؤ پوت ہے، ہماری بچی کو خوب پال سکے گا، اچھی تنخواہ ہے، کہیں ملازم ہے یا بڑھیا بزنس مین ہے۔ بعض لوگ مال کو ملحوظ رکھتے ہیں جانبین سے۔ آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح فرمایا بعض لوگ خاندان، حسب نسب، یہ اونچے خاندان کے ہیں، یہ اعلیٰ خاندان کے ہیں، سماج میں اور معاشرے میں ان کی بڑی عزت ہے، یہ بڑے اونچے اور بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ فرمایا اس بنیاد پر شادی کرنا، حسب نسب کی بنیاد پر، فرمایا یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ ایک دین کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، شرافت کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، حیا اور پاک دامنی کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر شادی کی جائے۔ یہ شادی سے پہلے کے مراحل ہوتے ہیں جن میں بچوں کی اور بچیوں کی شادی اور رشتے کے لیے ایک دوسرے کے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس کی بھی ہدایت ہے، ہمیں بچہ کیسا تلاش کرنا ہے اور بچی کیسی تلاش کرنی ہے۔ اسی طرح جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کو بتا کر کیا کرو، اعلان کر کے کیا کرو، اور اس کو مساجد میں منعقد کیا کرو۔ نکاح کی مجلس مسجد میں ہونی چاہیے۔ اعلان کر کے اور بتا کر نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے لڑکا لڑکی آپس کے اندر فیس بک پر ایک دوسرے سے بات ہو گئی، لڑکے نے لڑکی کو پسند کر لیا اور لڑکی نے لڑکے کو پسند کر لیا، آپس کے اندر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں دونوں کو آپس میں شادی کرنی ہے، نہ ماں کو خبر، نہ باپ کو خبر، نہ رشتہ داروں کو خبر، چھپواں چوری کسی کے پاس دور جا کر نکاح کر لیا۔ آپ نے ایسے نکاحوں سے منع فرمایا ہے۔ زندگی بھر ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ بچہ اور بچی جوان ہونے کے بعد جب ماں باپ سے یہ کہتے ہیں ہماری بعد کی زندگی اور ہمارے مستقبل اور ہمارے فیوچر کے اندر آپ دخل نہ دیں، ہم نے اپنی زندگی کا راستہ خود اپنی چوائس سے اور اپنی مرضی سے اختیار کر لیا ہے، یاد رکھیں یہ ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا چھپواں چوری نکاح مت کرو، بلکہ بتا کر ماں باپ کو خوش کر کے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرو۔
اور مسجد میں نکاح کی مجلس منعقد کرو. مجلس میں عام طور سے لوگ نماز کے اندر آتے ہیں اور نماز میں مجمع موجود ہوتا ہی ہے، وہاں آ جائیں اور آنے کے بعد میں کسی بھی نماز کے بعد میں نکاح ہو جائے. لڑکی والے بھی آ جائیں، لڑکے والے بھی آ جائیں اور مسجد میں نکاح منعقد ہو جائے. مسجد میں نکاح منعقد کرنے اور نکاح کرنے میں ایک بڑی مصلحت یہ ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت کا سب سے اونچا اور سب سے افضل جو مقام ہے وہ اللہ کا گھر اور مسجد ہے. لہذا اس عبادت کو بھی مسجد میں کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح جب مسجد سے باہر ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ نکاح کتنی خرافات سے، لایعنی چیزوں سے اور رسومات سے گھرا ہوا ہوتا ہے. خاص طور سے دولہا کے آس پاس کا جو منظر ہوتا ہے، سنجیدہ اور سمجھدار آدمی تو ہمت ہی نہیں کر پاتا ہے کہ وہ دولہا کے پاس تخت پر جا کر بیٹھے. اس کے دوست احباب اس کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی گھوڑے یا گھوڑی پر بیٹھ کر آیا ہے اور وہ تخت کے پاس آ کر گھوڑے یا گھوڑی سے اترا ہے تو وہ دوستوں کے سارے جوتے اس گھوڑے کی لیل میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سفید چادر جو اس وقت میں تخت پر بچھائی جاتی ہے وہ سب ان جوتوں کے ساتھ اس چادر پر چڑھتے ہیں اور پوری چادر ناپاک ہو جاتی ہے. ان بیٹھنے والوں کو ذرا بھی اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چادر کتنی ناپاک ہو گئی ہے، ہمارے کپڑوں کا کیا حشر ہوگا، اور اگر کوئی نمازی پاک کپڑے والا آ کر اس چادر پر بیٹھے گا تو اس کے کپڑوں کا کیا حشر ہوگا. اور پھر بے شعوری کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی نکاح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب، مولوی صاحب، قاضی صاحب، قاضی صاحب آئے تو بڑے اکرام کے ساتھ کہتے ہیں آئیے تشریف رکھیے. یعنی جہاں آپ کا جوتا گھسا گیا ہے اور جہاں پر وہ گوبر کے نشانات ہیں، آپ جوتے پہن کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں مولوی صاحب سے کہہ رہے ہیں آئیے تشریف رکھیے، مفتی صاحب بیٹھیے تشریف رکھیے. یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ناپاکی کسی امام کے کپڑوں پر لگ گئی اور خدا نہ خواستہ انہوں نے انہی کپڑوں سے جا کر مسجد میں نماز پڑھا لی، بے دہانی کے اندر انہیں یاد نہیں رہا، تو کتنے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز خراب ہو. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ آج نکاح اتنا بے حیثیت ہوتا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے شادی کے موقع پر مہینوں پہلے، دنوں پہلے ہر چیز کا نظم طے ہوتا ہے. شادی کہاں کرنی ہے، کون سے گارڈن میں کرنی ہے، کھانا کس سے بنوانا ہے، برتن کہاں سے منگوانے ہیں، کھانا کھلانے کے لیے گھر کے آدمی کھلائیں گے یا ویٹر بلائے جائیں گے، کھانے کے دعوت نامے اور شادی کے دعوت نامے کون تقسیم کرے گا، اس کو باقاعدہ پسند کرایا جاتا ہے. آپ دیکھیے ہر چیز کے لیے آدمی طے ہوتے ہیں، لیکن نکاح میں جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے لیے کوئی چیز طے نہیں ہوتی ہے. اور یہ منظر تو اس وقت سامنے آتا ہے اور دیکھنے کے قابل ہوتا ہے جب قاضی صاحب تخت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ یہ کہتے ہیں بتائیے صاحب اس نکاح کا گواہ کون ہے اور اس نکاح کا وکیل کون ہے. اب وہ منظر دیکھنے کا ہوتا ہے، آئیے بھائی ان کو لے لو، آپ بن جاؤ، بھائی ان کو لے لو، بھائی آپ آ جاؤ، تو فلاں صاحب کو بلا لو. ایک عجیب کھیل ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نہیں بن سکوں گا، کوئی کہتا ہے ان کو لے لو، کوئی کہتا ہے ان کو لے لو، کوئی کہتا ہے ان کو گواہ بنا دو. یعنی آپ دیکھیے کہ نکاح اتنا بے حیثیت ہو گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے آدمی طے کرے، لیکن اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کے لیے یہ طے نہیں کیا کہ اس کا وکیل تو کون ہوگا اور ہمارے بچوں کی شادی میں گواہ کون ہوگا، تاکہ موقع پر وہ موجود رہیں اور موقع پر آسانی کے ساتھ نکاح نامے میں ان کے نام درج کر لیے جائیں. اس طرح کی بدنظمیاں اور بے نظمیاں ایک نہیں بلکہ کئی قسم کی ہوتی ہیں. ایک شادی سے پہلے میں نے عرض کیا جہیز، یہ تو کسی روایت میں سامان کا لینا یا اس کی امید رکھنا کہ لڑکی والا سامان دے گا. ارے لڑکی والا تو لڑکی دے رہا ہے، اپنی عزت دے رہا ہے آپ کو، اور پھر یہ امید رکھنا کہ ہاں صاحب
لڑکی تو خیر دے ہی رہے ہو لیکن اور کیا دو گے؟ یہ بھی خوب بات ہے کہ لڑکی والا لڑکی بھی دے، سونے کا پلنگ بھی دے، کھانے پینے کے برتن بھی دے، استعمال کا فرنیچر بھی دے، آپ کو چلنے پھرنے کے لیے گاڑی اور سواری بھی دے۔ کتنا ظلم ہے اس لڑکی والوں پر جس سے لڑکے والے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی سامان ملے گا۔ اور دلیل اس بات کی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بھی اللہ کے نبی نے سامان دیا تھا۔ یاد رکھیں انتہائی بھول ہے ان کی اور غلط فہمی میں ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ اور حدیث پاک کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے نبی نے پوچھا ان کا پیغام جب آیا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زرہ کیا ہوئی جو فلاں جنگ کے موقع پر تمہارے پاس تھی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ تو ہے میرے پاس۔ اس کو منگوایا گیا اور اس کو منگوا کر بکوایا گیا اور جو اس کی قیمت آئی اس قیمت سے کچھ ضرورت کا سامان اس لیے منگایا گیا کہ حضرت علی کا کوئی ولی نہیں تھا، اللہ کے نبی ہی کی کفالت کے اندر وہ پلا کرتے تھے اور گھر بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی نے کہا میرے دو گھر ہیں، ایک میں رہتا ہوں، ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں یہ اس مکان کے اندر رہ لیں۔ کیونکہ نہ گھر تھا نہ در تھا، وہاں سامان کی ضرورت تھی۔ حضرت علی کی زرہ بکوا کر جو پیسے آئے اسی کا سامان گرہستی کا کچھ منگایا گیا۔ ایک چکی تھی، ایک بچھونا تھا اور کوئی مشک تھی اور کچھ اور سامان تھا اور کچھ خوشبو تھی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی جیب خاص سے منگوایا، ہرگز ایسا نہیں کیا۔ دولہا ہی کے پیسے تھے جن کا یہ سامان منگایا گیا تھا۔ لہذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ باپ کے لیے جہیز دینا ضروری ہے تو یہ ہرگز مناسب نہیں۔ اس سے زیادہ پریشانی کی چیز یہ ہے کہ باقاعدہ شادی کے موقع پر جہیز دکھانے کا ایک رواج پڑ گیا ہے، یا 2 دن یا 3 دن پہلے باقاعدہ جہیز دینے کا ایک رواج کہ آج جہیز دیا جا رہا ہے، دعوت ہو رہی ہے، لڑکے والے جہیز لینے آ رہے ہیں، باقاعدہ محلے کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جہیز پھیلا کر کہ دیکھیے ہم نے اپنی بچی کو یہ سامان دیا ہے اور ہماری بچی یہ سامان لے کر جا رہی ہے۔ اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا محلہ صرف ہمارے جیسے مالداروں کا نہیں ہے، اس محلے میں وہ غریب آدمی بھی رہتا ہے اور ہماری بچی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس غریب آدمی کی بچیاں بھی آ رہی ہیں جن کا باپ روزانہ اپنا ٹفن لے کر چوٹی پر جاتا ہے اور دن بھر انتظار کرتا ہے کوئی مجھے اپنی مزدوری پر رکھ لے، لیکن اس کے بڑھاپے کو دیکھ کر، اس کے ہاتھ پیروں کی کمزوری کو دیکھ کر کوئی اس کو مزدوری پر لے جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور وہ اپنا وہ ٹفن جو کام کرنے کے دوران کھانے کے لیے گھر سے لے کر جاتا ہے، خالی ہاتھ وہ اپنا ٹفن جب شام کو یا دوپہر کو مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے واپس لے کر لوٹتا ہے، اس کا ایک ایک قدم 10 کلو کا ہوتا ہے اور اس کو شرم آتی ہے بغیر مزدوری کے میں اپنے گھر میں جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، آج تو میرے گھر کا چولہا بھی نہیں جل سکے گا۔ جب اس کی بچیاں اس مالدار آدمی کی بچی کا جہیز دیکھتے ہیں، کیا ان کے دل پر آرے چلتے ہوں گے اور ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا، کاش میرے باپ کے پاس بھی کچھ ہوتا تو میرا باپ بھی آج ہماری شادی کر دیتا، ہماری عمریں زیادہ نہیں ہوتی اور ہم 30 سال اور 35 سال کی نہیں ہو جاتی اگر ہمارے باپ کے پاس بھی کچھ جہیز دینے کے لیے ہوتا۔ یاد رکھیں اگر ہماری اس فنکشن کی وجہ سے، ہمارے اس سامانوں کو دکھانے کی وجہ سے کسی غریب کی بچی کا دل دکھتا ہے اور اس غریب کی بچیوں کے لیے شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں، یاد رکھیں اسی دن سے اللہ کی طرف سے آپ کے بچوں کے درمیان میں بجائے محبتیں ڈالنے کے اللہ کی طرف سے نفرتیں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے غریبوں کا دل دکھایا ہے، آپ اپنی بچی کو دے رہے ہیں تو آپ دکھانے کی کیا ضرورت ہے، نمائش کی کیا ضرورت ہے؟
آپ نے اپنی بچی کو بچپن میں دودھ پلایا تو آپ نے کہا بیٹا دودھ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، خاموشی کے ساتھ میں آپ پی لو۔ بچی کو اچھا لقمہ آپ نے کھلایا، آپ نے چھپ کر کھلایا۔ آج بچی کو اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو سامان دے کر دنیا کو کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ یہ انتہائی اسلام کے خلاف رسم ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں اسے بالکل چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کچھ شادی کے بعد کی باتیں ہوتی ہیں، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد میں صرف دولہا والوں کے ذمے کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے شادی کے بعد میں رخصتی کے بعد میں ولیمہ کر دیں۔ دلہن والوں کے ذمے واپس سے کسی دن دولہا والوں کو بلانا اور ان کی دعوت کرنا، کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے نکاح کر دیا، بچی رخصت کر دی، بچی چلی گئی۔ بس دولہا والوں کے ذمے ہے کہ وہ ولیمہ کریں اور ولیمے میں غریب اور امیر کو شریک کریں اور اپنا ولیمہ بھی سادگی کے ساتھ کریں۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شادیاں ہوئی اور ان کی بڑی بڑی مصلحتیں ہیں جو اس وقت میں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور نہ موقع ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی ہو رہی ہے دو جہاں کے سردار کی، اور ولیمہ ہو رہا ہے۔ کس طرح ولیمہ ہو رہا ہے؟ ایک شادی کا ولیمہ ہوا، آپ سفر میں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تمہارے پاس سفر کا توشہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں موجود ہے۔ کسی کے پاس ستو تھے، کسی کے پاس پنیر تھا، کسی کے پاس کھجوریں تھی، توشہ جمع کیا گیا، خالی دسترخوان بچھایا گیا، آپ نے سب کو دسترخوان پر پھیلا دیا، فرمایا سب مل کر اسے کھا لو، یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے خدا کی قسم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے محبوب بیوی تھی، لیکن جب میری شادی کا ولیمہ ہوا نہ کوئی بکرا اور بکری ذبح ہوئی بلکہ ایک دودھ کا پیالہ تھا جو اللہ کے نبی کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ بھیجا گیا تھا۔ موجودہ صحابہ نے گھونٹ گھونٹ بھر کر اس پیالے سے دودھ پی لیا، یہی میری شادی کا ولیمہ تھا۔ لہذا پتہ چلا جیسی گنجائش ہو آسانی کے ساتھ بغیر زیربانی کے سادگی کے ساتھ لڑکے والوں کو اپنا ولیمہ کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ بچی کو یہ سبق دے کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ اور سسرال میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ باقاعدہ قرآن کریم میں احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کو سمجھایا ہے انہیں اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ آپ نے مردوں کو سمجھایا ہے کہ مردوں کو اپنی بیویوں کو کس طرح رکھنا ہے۔ جب ایک دوسرے کے حقوق سے واقف ہوتا ہے تو زندگی بڑی اچھی خوشگوار گزرتی ہے، اس لیے کہ دونوں دیندار ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ظاہری اسباب میں جو چیزیں شادی کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں اگر اس میں ڈفرینس بھی ہوتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے، دونوں خوش رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم بھی تھے، انتہائی رنگ کے کالے تھے، ان کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی لیکن دونوں دیندار تھے، دونوں کا اللہ نے رشتہ لکھا تھا، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ ایک دن دسترخوان پر بیٹھ کر دونوں کھانا کھا رہے تھے، بیوی نے اپنے شوہر سے کہا ہم دونوں جنتی ہیں۔ شوہر کہنے لگے بے شک بات تو صحیح ہے، ہم جنتی ہیں ایمان والے، لیکن تم نے کس بنیاد پر کہا؟ کہنے لگی جب آپ مجھے دیکھتے ہیں تو اللہ نے مجھ جیسی خوبصورت بیوی آپ کو عطا فرمائی، آپ مجھے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ میں رنگ کا کالا ہوں لیکن آپ نے مجھے اتنی خوبصورت بیوی دی ہے، اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں، اللہ نے میرا رشتہ آپ کے ساتھ لکھا تھا، اور شکر کرنے والا بھی جنت میں ہے اور صبر کرنے والا بھی جنت میں ہے۔ دونوں میں کتنا ڈیفرنس ہے لیکن دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں، اس لیے کہ دونوں میں دینداری ہے۔ حدیث پاک کا مضمون یہ بتاتا ہے
کہ جب بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے گھر میں اور خدمت کرتی ہے اور اس کی فرما برداری کرتی ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور غلط دوسری طرف نظریں ڈالنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بیوی شوہر کو محبت سے دیکھ رہی ہے، شوہر بیوی کو محبت سے دیکھ رہا ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر سے ان دونوں کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس لیے ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادی سادگی کے ساتھ کریں گے۔ آج زیادہ مہنگی شادیوں نے غریبوں کے لیے شادیاں مشکل کر دی ہیں۔ کیا میں آپ سے عرض کروں، ایک ہوٹل سے کچھ مسلمان نوجوان لڑکیاں نامناسب حالت میں نامناسب غیر شرعی کام کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ جب ان کو لا کر پوچھا گیا کہ تم نے اتنا بڑا غلط کام کا قدم کیوں اٹھایا، تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی ہماری عمریں یہ ہوتی جا رہی ہیں، ہمارا باپ بہت غریب ہے، وہ ہمارے لیے جہیز کا انتظام نہیں کر سکتا، ہم کیا کرتے اپنی ضرورت اور خواہش پوری کرنے کے لیے سوائے گناہ کے راستے کے ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ جب اس ٹیم نے جنہوں نے ان کو پکڑا تھا اور یہ سوال کیا تھا، ان سے پوچھا تم کس محلے میں رہتی ہو، کس بستی میں رہتی ہو، اس بستی میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ کن لوگوں کی بستی ہے، وہاں دیکھا 2 پان کی دکانیں ہیں جہاں پان ملتا ہے، سگریٹ ملتی ہے، گٹکا ملتا ہے، زردہ بکتا ہے۔ جب ان دونوں سے پوچھا کہ تمہاری سالانہ سیل کیا ہے، انہوں نے کہا ہماری اس دونوں دکانوں کی سالانہ سیل 25 لاکھ روپئے ہے۔ جس محلے اور بستی کے لوگ پان بیڑی سگریٹ میں سال کے 25 لاکھ روپے خرچ کرتے ہوں، اس محلے اور بستی کی بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے سڑکوں پر جا کر اپنا منہ کالا کر رہی ہیں، اور مالداروں کو ہوش نہیں آتا کہ ہم اپنا مال پان کھا کر تھوک دینے اور سگریٹ پی کر تھوک دینے کے بجائے اگر ان بچوں کی شادی کرتے تو کتنی دعائیں ان کی ہمیں ملتی۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کو نیت کریں کہ جس طرح آج ہم اس محفل میں اور اس مبارک مجلس میں نکاح کر رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ کوئی غیر شرعی کام نہیں کریں گے، بلکہ رخصتی بچیوں کی اور ولیمہ انشاءاللہ سادگی کے ساتھ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ خطبہ ہوگا، سکون کے ساتھ خطبہ سنیں، اس کے بعد جو حضرات جہاں